بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے اور کل ہم نے جو چند اشعار دیکھے جن میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذہب حنفی کے اندر جو روایات مذہب ہیں ان میں اختیار اور تخییر کا ذکر فرمایا، اور اس مقام پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمارے ائمہ احناف ہیں ان کی روایات کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ کہاں پر ہم جو ہے وہ کس کے قول کو لیں گے، یعنی اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول موجود ہے تو اسے لیا جائے گا، وگرنہ جو ہے امام ابو یوسف اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاکبر فالاکبر کے تحت ہم نے جو ہے ان کے اقوال کو لینے کی بات کی تھی۔ تو آخر میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر خلاصتاً بھی جو ہے وہ اس مسئلے کو آخر میں بیان فرمایا تھا، اور جیسے کہ ایک ترتیب ہم نے وہاں پر ذکر کی تھی جس کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ اگر کسی مسئلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اصحاب متفق ہوں تو وہاں پر تو متفقہ طور پر جو ہے انہی کے قول کو لیا جائے گا اور اسی پر مفتی کو فتویٰ دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر شدت ضرورت کی شدت ہو یا حرج عظیم کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے قول سے عدول کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت حال یہ تھی کہ امام اعظم ایک طرف تھے اور آپ کے اصحاب جو ہے وہ آپ سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن ان اصحاب میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں بھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ آپ کے اصحاب آپ سے اختلاف رکھتے ہوں اور آپ کے ساتھ اصحاب میں سے کوئی ایک موقف میں نہ ہو، یعنی ایک طرف امام اعظم ہوں اور ایک طرف آپ کے صاحبین ہوں، تو صاحبین کو دیکھا جائے گا کہ وہ آپس میں متفق ہیں یا مختلف ہیں۔ اگر وہ آپس میں مختلف ہیں تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور اگر وہ آپس میں متفق ہیں تو ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ تھا کہ تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور دیگر بعض احناف کا قول یہ تھا کہ مفتی کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قوت دلیل کو دیکھے، جس کی دلیل قوی ہے اس پر وہ فتویٰ دے گا۔ لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ زیادہ صحیح قول یہی بیان کیا گیا کہ جب کہ مفتی مجتہد ہو، اور اگر مفتی مجتہد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی کہ جب ایک طرف امام اعظم ہوں ایک طرف صاحبین ہوں اور صاحبین کا بھی آپس میں اختلاف ہو تو تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بحث اسی سے متعلق لے کر آ رہے ہیں کہ تخییر اور اختیار کا معنی کیا ہے، جو ہم نے پیچھے بھی جس کے متعلق ذکر کیا کہ مفتی جو ہوگا وہ قوت دلیل کے اندر غور و فکر کرے گا، دلائل کے اندر غور و فکر کرے گا، اور جو دلیل اسے قوی نظر آئے گی وہ اس پر جو ہے وہ فتویٰ دے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَعْنَى تَخْيِيرِهِ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي الدَّلِيلِ، کہ تخییر مفتی کا معنی یہ ہے کہ مفتی کو اس معاملے میں مفتی مجتہد کو، اس میں یہ قید لازمی ہے کہ مفتی مجتہد کو جو ہے اختیار حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل کے اندر، یعنی ایک طرف امام اعظم کی دلیل ہوگی اور ایک طرف آپ کے اصحاب کی دلیل ہوگی، تو ان دونوں کے اندر غور و فکر کرے گا
اور اس کے بعد کیا کرے گا کہ فیفتی بما یظہر لہو، اور پھر جو اس کے لیے بات واضح ہو جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی وہ اسی پر فتویٰ دے دے گا، ولا یتعین علیہ قول الامامی، اور اس حالت کے اندر جو ہے وہ پھر اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول متعین نہیں ہوگا، یعنی امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ وہ دلائل میں غور و فکر کرنے کا اہل ہے تو اس اہلیت کی بنیاد پر وہ غور و فکر کر کے جو قوی دلیل ہے، زیادہ ظاہر مسئلہ ہے، اس پر وہ فتویٰ دے دے گا۔ تو یہ جو دلیل میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں یہ قید انتہائی ضروری ہے کہ دلیل میں غور و فکر کرنے کا اہل ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دلائل کے اندر غور و فکر کرنے کا اہل نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے وہ اختیار بھی حاصل نہیں ہوگا کہ وہ دلائل میں غور و فکر کرے، کیونکہ نااہل کا دلائل میں غور و فکر کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے ایک فن سے نا آشنا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں غلطی کر بیٹھے۔ لیکن اگر وہ جو ہے دلائل میں غور و فکر کرنے کا اہل ہے تو وہ اسی پر فتویٰ دے گا جو اس کے لیے ظاہر ہے، اور اس کنڈیشن میں اس پر امام کے قول پر فتویٰ دینا متعین نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ وهذا الذي صححه في الحاوي أيضا بقوله والأصح أن العبرة لقوة الدلیل، فرماتے ہیں یہ وہ کنڈیشن، یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو الحاوی القدسی کے اندر بھی جو ہے وہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ قول ہے کہ جس کی تصحیح جو ہے الحاوی القدسی کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اور وہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بھئی اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہوگا، ان العبرۃ لقوت الدلیل، صحیح قول یہی ہے کہ اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہوگا، یعنی مفتی مجتہد کے لیے۔ رہی بات غیر مجتہد کی تو وہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے گا، یا پھر وہ یہ دیکھے گا کہ بعد کے علماء متاخرین نے جو ہے وہ کس قول پر فتویٰ دیا ہے۔ آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی بات کی وجہ بیان کر رہے ہیں جو الحاوی القدسی کے حوالے سے بیان ہوئی کہ والاصح ان العبرۃ لقوت الدلیل، کے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہوگا۔ علامہ شامی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لأن اعتبار قوت الدلیل شأن المفتی المجتہد، فصار فيما اذا خالفه صاحبه ثلاثة اقوال۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو الحاوی القدسی والوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اعتبار جو ہے وہ قوت دلیل کا ہوگا، فرماتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ مفتی مجتہد کی شان یہی ہے کہ وہ قوت دلیل میں غور و فکر کرتا ہے، دلائل میں غور و فکر کرنے کا اہل ہوتا ہے، تو اسے قوت دلیل کی پہچان ہو سکے گی۔ رہی ہم جیسوں کی بات، یہ فی زمانہ جو ہے جو ہماری کیفیت اور حالت ہے، تو ہم تو قوت دلیل اور دلائل کے اندر غور و فکر کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، لہذا ہم تو ناقلین ہیں۔ جو صاحب اجتہاد مفتی ہوگا تو وہ دلائل کو بھی پہچان سکے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ قوت اور ضعف کو بھی سمجھ سکے گا، لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے ہم اس کو اختیار دیں گے کہ بھائی آپ قوت دلیل کی طرف غور و فکر کریں۔ یہی معنی تخییر کا ہے، یہی معنی اختیار دینے کا ہے، ٹھیک ہے۔ فصار فیما اذا خالفہ صاحبہ ثلاثۃ اقوال، علامہ شامی فرماتے ہیں لہٰذا وہ صورتحال جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصحاب ہیں وہ آپ سے اختلاف کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر اب ہمارے سامنے تین طرح کے اقوال آئے۔ فیما اذا خالفہ صاحبہ، ایک تو وہ کنڈیشن اور صورتحال ہے جس میں تینوں کا اتفاق ہے، پھر تو اسی قول پر فتویٰ ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب
اختلاف صاحبین پایا جائے گا۔ اب اختلاف صاحبین جب پایا جائے گا تو ہمارے پاس کون کون سی سچویشنز اور کون کون سی کنڈیشنز اور کون سے اقوال ہمارے سامنے نتیجتاً آ رہے ہیں، ان کو علامہ شامی ایک ایک کر کے بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے تین اقوال ہمارے سامنے آ گئے۔ الاول اتباع قول الامام بلا تخییر، پہلا قول تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر صاحبین امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بغیر کسی اختیار کے، یعنی مفتی کو کوئی اختیار دیے بغیر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی اتباع کی جائے گی اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ایک قول تو یہ ہمارے سامنے گزشتہ کلام سے سامنے آیا۔ دوسرا قول ہے التخییر مطلقاً، جب صاحبین امام اعظم سے اختلاف کریں تو مطلقاً جو ہے وہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ دلائل میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ تیسرا قول ہمارے سابقہ کلام سے جو ظاہر ہوا، جس کو علامہ شامی بھی زیادہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں هو الاصح التفصیل بین المجتہد وغیرہ وبه جزم قاضی خان کما یاتی، جو آخری قول ہے، قول ثالث ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں صحیح نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجتہد مفتی اور غیر مجتہد مفتی جو ہے ان کے درمیان تفصیل بیان کی جائے، ان کے درمیان کیا کیا جائے، تفصیل بیان کی جائے، یعنی فرق بیان کیا جائے کہ بھئی مجتہد جو ہے وہ دلائل میں غور و فکر کرے گا اور غیر مجتہد مفتی جو ہے وہ دلائل میں غور و فکر نہیں کرے گا بلکہ امام کے قول کی اتباع کرے گا، یا پھر جو ہے وہ ان فقہا کے قول کی اتباع کرے گا جو مفتبی اقوال کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبِهِ جزم قاضی خان، اسی تیسرے قول کا جزم جو ہے وہ علامہ قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر گویا کہ ایک انداز میں قول فیصل بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب تیسرے قول کو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے تو اس کے صحیح ہونے کا بھی آپ نے فرمایا کہ زیادہ صحیح یہی ہے۔ تو جب اس کو بیان کیا تو اب اسی کے حوالے سے ایک اور خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَوْفِيقٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بحمل القول باتباع قول الامام على المفتی الذي هو غیر مجتہد وحمل القول بالتخییر على المفتی المجتہد۔ دیکھیں، پہلا قول تھا مطلقاً اتباع قول امام کرنا بغیر کسی تخییر کے، بغیر کسی اختیار کے، اور دوسرا قول یہ تھا کہ مطلقاً جو ہے وہ مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہو۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم تیسرے قول پر غور و فکر کریں تو یہ پہلے اور دوسرے دونوں اقوال کو شامل ہے، کیونکہ ہم نے تیسرے قول میں یہ کہا کہ مجتہد اور غیر مجتہد مفتی کے درمیان تفصیل بیان کی جائے گی، فرق بیان کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں ظاہر یہی ہے کہ ان ھذا، یہ جو تیسرا قول ہے یہ توفیق بین القولین، یہ شروع کے دو اقوال کے درمیان توفیق اور تطبیق ہے، ٹھیک ہے۔ بحمل القول، کیسے؟ بحمل القول باتباع قول الامام علی المفتی الذی ہوا غیر مجتہد، کہ وہ اس طرح سے کہ وہ مفتی جو غیر مجتہد ہے وہ امام اعظم کے قول کی اتباع کرے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرے قول میں ہم نے یہی کہا، وحمل القول بالتخییر علی المفتی المجتہد، اور وہ مفتی جو مجتہد ہوگا اسے جو ہے وہ تخییر دی جائے گی، اس کا ہم قول کریں گے۔ تو تیسری جو صورتحال ہے اور تیسرا جو قول ہے وہ گویا کہ ان اوپر والے دونوں اقوال کو جو ہے وہ زیادہ شامل ہے، اس وجہ سے علامہ شامی اس کو صحیح قول بیان فرماتے ہیں اور اس کو زیادہ صحیح شمار کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ غیر مجتہد کے حق میں بات اچھا سوری یہ نہیں تھا، عبارت دوسری تھی۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْإِمَامِ نَصٌّ يُقَدَّمُ قَوْلُ أَبِي يُوسُف ثُمَّ مُحَمَّدٍ،
اور جہاں تک اس اصول کی جو بات ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جہاں امام اعظم سے نص ہمیں نہ ملے وہاں پر امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کیا جائے گا، اور پھر امام محمد کے قول کو، یعنی گویا ایک تھوڑا سا ایک قاعدہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں علامہ شامی کے پیچھے تو ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تخییر اور اختیار حاصل ہو مفتی کو، ایک طرف تو ہم اسے اختیار دے رہے ہیں کہ بھئی امام اعظم کا قول ملے اور صاحبین اختلاف کریں، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اگر مفتی مجتہد ہے تو وہ قوت دلیل کو دیکھے گا، اور اگر غیر مجتہد ہے تو وہ امام اعظم کے قول کو دیکھے گا۔ لیکن ایک قاعدہ ہم یہ بھی بیان کر چکے تھے کہ اذا لم یوجد للامام نص یقدم قول ابی یوسف ثم محمد، فرمایا تھا کہ اگر جو ہے امام کے قول پر کوئی نص ہمیں نہ ملے، امام کا کوئی منصوص علیہ قول ہمیں نہ ملے، تو پھر ہم ایسی صورت میں امام ابو یوسف اور پھر امام محمد وغیرہ کے اقوال کو مقدم کریں گے۔ اس قاعدے کی مزید توضیح کرتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ، ظاہر یہی ہے اور زیادہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قول ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ غیر مجتہد کے حق میں ہے، جسے دلائل کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت حاصل نہ ہو، تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ امام کا قول ہے یا نہیں ہے تو اسی پر فتویٰ دے گا، اگر امام کا قول نہیں ملتا امام ابو یوسف کو دیکھے گا، اس کا نہیں ملتا تو ان کا نہیں ملتا تو امام محمد کو دیکھے گا۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جو غیر مجتہد مفتی کے لیے ہے۔ اما المفتی المجتہد، بہرحال رہی بات مفتی مجتہد کی، فَيَتَخَيَّرُ بِمَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ دلیلہ نظیر ما قبلہ، فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے مفتی مجتہد کی تو اسے اختیار حاصل ہوگا بما یترجح عنده دلیلہ، اس قول پر فتویٰ دینے کا اختیار حاصل ہوگا کہ جس کی دلیل اس کے نزدیک زیادہ ترجیح یافتہ ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی جو ہے تفصیل ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ہم پھر مفتی مجتہد اور غیر مجتہد کے درمیان فرق کریں گے، غیر مجتہد ترتیب کو قائم رکھے گا اور جو مجتہد ہوگا وہ قوت دلیل کو دیکھے گا۔ یہاں پر گویا کہ ایک تطبیق اور توفیق علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دی۔ وقد علم من هذا، لہذا ہمیں اس بات سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انہ لا خلاف فی الاخذ بقول الامام اذا وافقه احدهما، کہتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی، پیچھے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم امام اعظم کے قول کو لے سکتے ہیں، کب؟ اذا وافقہ احدہما، کہ جب صاحبین میں سے کسی ایک نے آپ کی موافقت کی ہے اور ایک نے اختلاف کیا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایسی صورت میں بھی امام اعظم کے قول کو ہی لیں گے۔ وَلِذَا قال الامام قاضی خان، اسی وجہ سے امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفًا فِيهَا بین اصحابنا فإن كان مع ابی حنیفۃ احد صاحبیہ یاخذ بقولہما، علامہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اصحاب کے درمیان یعنی اصحاب احناف کے درمیان مختلف ہی ہو جائے اور ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، تو ارشاد فرماتے ہیں فإن كان مع ابی حنیفۃ احد صاحبیہ، تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے اصحاب میں سے کوئی ایک ہو، تو مفتی کیا کرے گا؟ یا خضو بقولہما، ان دونوں کے یعنی امام اعظم اور ان کے ایک صاحب کے قول کو لے لے گا، ای بقول الامام ومن وافقہ، یعنی امام کا قول اور جو ان کی موافقت کرتا ہے اس کا قول، کیوں؟ لوفور الشرائط و استجماع ادلۃ الصواب فیہما، وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ شرائط زیادہ ہوں گی، یعنی شرائط زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم کے شرائط پر بھی یہ قول پورا اتر رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام اعظم کی موافقت میں بھی آپ کا ایک شاگرد آپ کے ساتھ ہوگا، تو اخذ قول کے معاملے میں یہ جو مسئلہ ہوگا، یہ جو قول ہوگا، یہ زیادہ شرائط پر پورا اترنے والا ہوگا۔ اسی طرح وہ استجماع ادلۃ الصواب فیہما، اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو درست دلائل ہوں گے وہ اس میں زیادہ جمع ہو رہے ہوں گے، کیونکہ امام اعظم کی موافقت ان کا ایک صاحب بھی کر رہا ہے، تو دلائل زیادہ درست یہاں پر ہوں گے۔
اس وجہ سے انہی دو کے اقوال کو لیا جائے گا۔ وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ، لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر امام اعظم کی مخالفت آپ کے دونوں اصحاب کر رہے ہوں، یعنی دونوں ایک طرف ہوں اور ایک طرف امام اعظم ہوں، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ۔ اب یہاں پر علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی سی مختلف باتیں لے کر آ رہے ہیں، تو اس کو توجہ سے دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اصحاب آپ سے اختلاف کریں اور وہ اختلاف جو ہو وہ زمانے کی وجہ سے ہو، اختلاف عصر کی وجہ سے ہو، زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ہو، یا اختلاف زمانہ وہ ہم عصر وہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ زمانے کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہو، کل قضاء بظاہر العدالتی، جیسے ظاہر عدالت پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا، یعنی کسی کی ظاہری عدالت کو دیکھنا کہ ظاہری طور پر یہ بندہ درست ہے، عادل ہے، اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا، تو یہ زمانوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کہ فی زمانہ جو ہے وہ اس میں شرائط تھوڑی نرم رکھی جائیں گی، ورنہ تو آپ کو کوئی عادل ملے گا نہیں۔ پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ جو عدالت کی شرائط تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کی لچک جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ نیک افراد زیادہ ہوا کرتے تھے اور اتنا زیادہ دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں پھر جو ہے وہ عدالت کی شرائط زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ صاحبین اختلاف زمانہ کی وجہ سے آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، تو یا خذو بقول صاحبئی، تو ایسی صورت کے اندر جو علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مفتی جو ہے وہ پھر صاحبین کے قول کو لے گا۔ یہاں پر دیکھیے پیچھے ہم نے کیا بات بیان کی تھی کہ اگر صاحبین مختلف ہوں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ ان کا اختلاف کس طرح کا ہے، آپس میں متفق ہے یا آپس میں بھی مختلف ہیں۔ اگر آپس میں مختلف ہیں تو بھی امام کے قول کو لیں گے، اور اگر متفق ہیں تو پھر مفتی کو اختیار حاصل ہوگا ایک قول کے مطابق۔ لیکن علامہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ ہم اختلاف کی نوعیت کو دیکھیں گے، اختلاف کی نوعیت کس طرح کی ہے۔ اگر اختلاف جو ہے وہ تغیر زمان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، تغیر عصر کی وجہ سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں صاحبین کے قول کو فوقیت حاصل ہوگی۔ وجہ یہ ہے لتغیر احوال الناس، کیونکہ تغیر زمان میں احوال ناس بھی جو ہے وہ متغیر ہو جاتے ہیں، تو جب احوال ناس لوگوں کے احوال متغیر ہو گئے تو پھر ایسے موقع پہ مناسب یہ ہے کہ اسی زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے، لہٰذا ایسی صورت میں ہم امام صاحبین کے قول کو لیں گے اور امام کے قول کو ترک کر دیں گے۔ وفی المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك۔ اسی طرح مزارعت کے جو معاملات ہیں اور معاملت کے جو مسائل ہیں، یعنی مساقات وغیرہ، یہ جو زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں، زراعت وغیرہ کے، کھیتی باڑی کے جو معاملات اور مسائل ہیں، ان کے متعلق علامہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ اس پر تو ہمارے علماء متاثرین کا اجماع ہے کہ صاحبین کے قول کو ہی لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تغیر زمان وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ پھر فتاویٰ جو ہے وہ جاری فرمائیں، لہٰذا ایسی صورت حال کے اندر جو ہے صاحبین کے قول کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْوِهِمَا يُخْتَارُ قَوْلُهُمَا لِإِجْمَاعِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُخَيِّرُ الْمُفْتِيُّ الْمُجْتَهِدَ۔ اور کہتے ہیں اگر اختلاف زمانہ کی وجہ سے جو ہے آپ کے اصحاب نے اختلاف نہ کیا ہو، اسی طرح وہ مسئلہ جو ہے مزارعت اور معاملت سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، بلکہ کوئی اور مسئلہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر علامہ قاضی خان فرماتے ہیں وفیما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان میں یخیر المفتی المجتہد، وہ ایسی صورت کے اندر مفتی مجتہد کو اختیار حاصل ہوگا، ویعمل بما افضى الیہ رایہ، تو پھر وہ مفتی جو ہے اس عمل پر اس رائے پر عمل کرے گا جو اس کے لیے زیادہ ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقال عبد اللہ بن المبارک یاخذ بقول ابی حنیفہ، اور حضرت
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ ان کا قول پیچھے بھی گزرا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر صاحبین اختلاف بھی کر لیں تب بھی ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لیں گے۔ یہاں پر علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی انتہا ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک طویل حاشیہ نظر آئے گا نیچے، یہ اقولو سے اور اس سے بھی اوپر، ہاں یہ قولہ اما اذا خالفہ واتفقا قال الامام احمد رضا الحنفی، یہ جو ہے اجل الاعلام کی عبارتیں ہیں جن کو ہم وہیں پر ہی دیکھیں گے، اسی کے مقام پر۔ یہ تو علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختار طریقہ کار تھا کہ انہوں نے کن کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ امام اعظم کے قول پر فتوے کی بات کی ہے، کہاں پر انہوں نے تخییر اور اختیار کی بات کی ہے۔ رہی بات امام اہل سنت کی تحقیق کی، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قول کو اختیار فرمائیں گے۔ اچھا، آگے یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلت، میں یہ بات جو ہے وہ کہتا ہوں کہ لیکن قدمنا انما نقل عن الامام من قوله اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے متعلق یہ بات گزری ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالکلیۃ كما ظہر لنا من التقریر السابق۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ قول ہے یہ محمول ہے اس بات کی بنیاد پر کہ ما لم یخرج عن المذہب بالکلیۃ، کہ وہ شخص جو مذہب سے بالکلیہ جو ہے وہ نہ نکلا ہو، مکمل طور پر نہ نکلا ہو، اور امام کی ہی قواعد کے تحت کسی حدیث میں غور و فکر کرے اور اسے وہ حدیث قواعد فقہیہ کے مطابق صحیح لگے تو اس کو اپنا لے اور وہی امام کا مذہب قرار پائے گا۔ کما ظہر لنا من التقریر السابق، جیسے کہ تقریر سابق سے یہ بات ہمیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ مقتضا ہوں، یہاں سے ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ مقتضا ہوں جواز اتباع الدلیل، فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ جو قول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس قول کا تقاضا اور مقتضا یہ ہے کہ جواز اتباع الدلیل، کہ یہاں پر گویا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دلیل کی اتباع کے جواز کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو دلیل ہے اس کی پیروی کرنا درست ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَحَدُ صَاحِبَيْهِ، غور کیجئے گا اس عبارت پر، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ دلیل کی اتباع جائز ہے، ٹھیک ہے، دلیل کی پیروی جائز ہے، اگرچہ یہ اس موقف کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو جس میں صاحبین میں سے کسی ایک نے آپ کی موافقت کر دی ہے، اگرچہ یہ جو دلیل ہے یہ اس موقف کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو جس میں صاحبین میں سے ما وافق علیہ احد صاحبیہ، جس میں صاحبین میں سے کسی ایک نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی موافقت کی ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یوں بنتا ہے اس کا کہ امام اعظم اور صاحبین میں سے کوئی ایک اگر کسی مسئلے میں امام کے ساتھ متفق ہوں، یعنی ایک طرف امام اعظم ہیں اور ایک طرف صاحبین ہیں، اور صاحبین میں سے پھر ایک امام اعظم کے ساتھ ہے، یعنی ایک طرف مثال کے طور پر امام اعظم ہیں اور دوسری طرف امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد امام اعظم کے ساتھ ہیں، اگر یہ صورتحال ہے لیکن اس کے برخلاف قول کی دلیل جو ہے وہ زیادہ پختہ ہم کو نظر آتی ہے، تو اب اسی جو ہے قول کو اختیار کیا جائے گا جس کی دلیل قوی ہے، کیونکہ امام اعظم کے قول کا مقتضا یہی ہے کہ دلیل کی اتباع کی جائے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ قول کس کا ہے۔ خلاصہ جو نکل رہا ہے نا یہ پوری بحث کا جو آج ہم نے کیا، اس میں خود گویا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو اس بات کا اختیار دے رہے ہیں، اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس بات میں پہ مت جانا کہ یہ میرا قول ہے، بلکہ جہاں تمہیں دلیل مضبوط نظر آئے تم نے اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی شخص مذہب حنفی سے مکمل طور پر باہر نہیں نکلا، خروج عن المذہب اس نے نہیں کیا، اور امام ہی کے قواعد کی روشنی میں اسے کوئی حدیث صحیح نظر آتی ہے اور امام کا قول اس کے برخلاف ہے، تو اب چونکہ حدیث کو آپ رکھیں دلیل کے درجے میں، گویا کہ امام کے قول کے برخلاف اسے ایک قوی دلیل مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ قوی دلیل کی اتباع کرے گا، کیونکہ امام نے ہی اسے اجازت دے دی ہے۔ تو یہی سارا اس جو ہے وہ معاملے کا خلاصہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دیا۔ تو در حقیقت جو لوگ امام اعظم کا یہ جو قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو لوگ اس قول کا مطلب یہ سمجھے کہ کوئی شخص جو ہے امام اعظم کے مذہب سے خارج ہو کر جو ہے وہ کسی حدیث کو صحیح گڑھ لے اور اس پر عمل شروع کر دے اور بعد میں یہ کہے کہ یہی امام اعظم کا جو ہے مذہب ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اور یہ پیچھے ہم نے بات بیان کی کہ دلیل کے اندر غور و فکر کرنے کا اختیار مفتی مجتہد کو ہوگا، تو انتہائی یہ بات جو ہے وہ ایک تو الفضل الموہبی سے بھی اور علامہ شامی کے اقوال سے انتہائی یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی حدیث کو صحیح سمجھنا اور امام اعظم کے قول کے مقابلے میں لانا بطور دلیل کے، یہ مفتی مجتہد کا کام ہے، عام مفتی ناقل کا کام بھی نہیں ہے۔ تو چہ جائے کہ کوئی غیر مقلد وہابی یا اس طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ کسی حدیث کو صحیح کہنے کا دعویٰ کر رہا ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ قوت دلیل کو دیکھا جائے گا اور اس کے لیے اہلیت شرط ہے۔ تو رسالہ شروع بھی اہلیت سے ہوا تھا اور رسالے میں ہم نصف تک پہنچے ہیں، یہاں پر بھی اہلیت ہی کی بات کر رہے ہیں علامہ شامی، کہ جس کے اندر اہلیت اجتہاد ہوگا وہی دلائل میں غور و فکر کر سکے گا۔ تو جس میں دلائل کو غور کرنے کا جو ہے وہ ملکہ ہی نہیں ہے، اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اسے اس مقام پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنِ التَّتَارْخَانِيَّةِ، اسی وجہ سے بحر الرائق میں جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس میں فتاوی تتارخانیہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اذا کان الامام فی جانب وہما فی جانب، اگر امام ایک جانب ہو اور صاحبین ایک جانب ہو، خیر المفتی، تو ایسی صورتحال کے اندر مفتی کو اختیار حاصل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، اور اگر صاحبین میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ ہو اور ایک امام کے مخالف ہو، تو أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا إِلَّا إِذَا اصطلح المشائخ على قول الآخر۔ فرماتے ہیں اب بھی مفتی جو ہے امام اعظم اور ان کے کسی جو بھی صاحب امام اعظم کے ساتھ ہوں گے اس مسئلے میں انہی کے قول کو لیا جائے گا، مگر یہ کہ اگر مشائخ جو ہے وہ دوسرے قول کے اوپر اصطلاح فرما دیں، یعنی مشائخ جو ہے وہ دوسرے قول پر فتویٰ دے دیں، متاخرین اتفاق کر لے دوسرے قول پر، تو اب مفتی کو جو ہے وہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ فَيَتَّبِعُهُمْ كَمَا اخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ قَوْلَ زُفَرَ فِي الْمَسَائِلِ، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ مفتی مشائخ کی اتباع کرے گا، جیسے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو کچھ مسائل کے اندر اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی واضح ہو گئی، قوت دلیل کا اعتبار ہوگا، اور اگر جو ہے اس میں بھی شرط یہ ہے کہ قوت دلیل کا اعتبار مفتی مجتہد اس وقت کرے گا کہ جب مشائخ بھی اسی جانب مائل ہوں، لیکن اگر مشائخ جو ہیں وہ مد مقابل کے قول کو لے رہے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ ایک طرف امام اعظم اور امام محمد ہے اور ایک طرف امام ابو یوسف ہیں، تو ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ امام اعظم اور امام محمد کے قول کو لیں گے، لیکن اگر مشائخ نے امام ابو یوسف کے قول پر جو ہے وہ فتویٰ دیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا کہ انہی کی اتباع کی جائے گی، کہ ہو سکتا ہے مشائخ نے کسی قوی دلیل کی بنیاد پر جو ہے امام ابو یوسف کے قول کو لیا ہو۔ تو اسی کی مثال جو ہے امام فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملتی ہے کہ انہوں نے کچھ مسائل کے اندر جو ہے امام ظفر کی اتباع کی ہے، وہ اس وجہ سے کی ہے کہ دیگر مشائخ نے بھی امام ظفر کے قول کو اختیار کیا تھا ایسے مسئلوں میں، تو وہاں پر فقی ابو اللیث نے بھی انہی کے قول کو اختیار کیا، اور خود چونکہ فقی ابو اللیث جو ہے وہ مفتی مجتہد تھے تو انہوں نے دلائل میں بھی غور و فکر کیا،
تو انہیں امام ظفر کا قول زیادہ جو ہے وہ مطابق اور موافق لگا، اس لیے ان کو قول کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ دو چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی، ایک تو قوت دلیل، اور دوسرا مشائخ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں، ان کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ پھر آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں وقال فی رسالته المسمات رفع الغشاء فی وقتی العصر والعشاء، یہ جو صاحب بحر کا کلام ہوا تھا علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے رفع الغشاء فی وقتی العصر والعشاء۔ اس رسالے کے اندر آپ نے عصر اور عشاء کے اوقات کے متعلق جو احناف کا موقف ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہوتا ہے، دو مثل سائے والا اختلاف عصر میں ہے، اور عشاء میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو مغرب کے وقت کے ختم ہونے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے مسائل کو ذکر فرمایا۔ اس رسالے کے اندر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا یرجح قول صاحبیہ او احدهما على قوله الا لموجب وهو اما ضعف دلیل الامام واما للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المضارعة والمعاملة واما لان خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وانه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة۔ علامہ ابن نجیم مصری صرف وہی بات کر رہے ہیں جو پیچھے علامہ قاضی خان نے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لا یرجح قول صاحبیہ، امام اعظم کے جو صاحبین ہیں ان کے قول کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو جو ہے وہ ترجیح حاصل نہیں ہوگی، علی قولہ، امام کے قول پر، الا لموجب، مگر کوئی ایسی ابھارنے والی چیز ہو، ایسا کوئی موجب ہو کہ جو اس بات کی طرف لے جا رہا ہو کہ صاحبین کے قول کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ان کے قول کو ترجیح ہوگی، ورنہ باہر صورت امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوگی۔ اچھا، موجب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دیں گے امام کے مقابلے میں؟ فرمایا وہ ہوا اما ضعف دلیل امام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کی دلیل کے اندر ضعف آ جاتا ہے، وہ اما للضرورت، یا پھر ضرورت کی وجہ سے، یا پھر فرماتے ہیں وہ تعامل، یا تعامل ناس کی وجہ سے کہ لوگوں کا عمل اب اس مسئلے پر ہو رہا ہے تو اس لیے اسی پر فتویٰ ہو جائے گا اگرچہ وہ امام کے قول کے خلاف ہے۔ کہ ترجیح قولہما فی المضارعۃ والمعاملۃ، جیسے مثال کے طور پر صاحبین کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے مضارعت اور معاملت والے مسائل کے اندر، وَإِمَّا لِأَنَّ خِلَافَهُمَا لَهُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ، یا پھر اس وجہ سے کہ جو صاحبین نے اختلاف کیا ہے امام اعظم سے، وہ زمانے اور عصر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہونے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَأَنَّهُ لَوْ شَاهَدَ مَا وَقَعَ فِي عَصْرِهِمَا، اور اگر امام اعظم بھی دیکھتے کہ صاحبین کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، لَوَافَقَهُمَا، تو امام اعظم بھی انہی کی موافقت فرماتے۔ تو انہوں نے بھی امام اعظم کے قواعد کی روشنی میں ہی اس مسئلے کو بدلا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے جو مسئلہ ہوگا، عرف کے اعتبار سے مسئلہ ہوگا، اسی پر فتویٰ ہوگا۔ جیسے کہ عدم القضاء بظاہر العدالت، جیسے ظاہر عدالت پر فیصلہ نہ دینے کا معاملہ، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی شخص کے اندر جو ہے وہ ظاہر عدالت پائی جا رہی ہے اور اندر سے جو ہے وہ فاسق فاجر ہے، تو پہلے کے زمانے میں اس کے فاسق فاجر ہونے کو بھی انتہائی گہرائی سے دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھا جاتا تھا کہ یہ مستحبات کو تو ترک نہیں کرتا، لیکن فی زمانہ تو لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مستحبات تک کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر اب آپ کیسے اتنے جو ہے وہ سخت انداز میں ان کی گواہیوں کو لیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ شیخ قاسم فی تصحیحہ ونصہ۔ آگے اسی کی تائید میں ایک اور عبارت لے کر آ رہے ہیں، اور علامہ شامی فرماتے ہیں اسی کی موافقت وہ قول بھی کرتا ہے جو علامہ محقق شیخ قاسم بن قطب وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصحیح القدوری کے اندر بیان کیا، ونصہ، اور بیان فرمائے کہ اعلی ان المجتہدین لم یفقدوا يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحه وصحه، فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ بقوله إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام۔
علامہ قاسم بن قطب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتہدین جو ہے وہ ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ مسائل اختلافیہ کے اندر، مختلف مسائل کے اندر جو ہے وہ نظر کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ترجیح دی یا تصحیح کی، یعنی اصحاب ترجیح اور اصحاب تصحیح، انہوں نے دلائل میں غور و فکر کیا اختلافی مسائل کے اندر، بعض مسائل کو بعض پر ترجیح دی، بعض کی تصحیح بیان کی، تو ان کی جو تصنیفات ہیں، فشاہدت مصنفاتہم بترجیح دلیل ابی حنیفہ، تو ان کی تصنیفات جو ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کی ترجیح پر گواہی دیتی ہیں، اور امام اعظم کے قول کو اختیار کرنے پر بھی گواہی دیتی ہیں، الا فی مسائل یسیرۃ، مگر چند چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، اختاروا الفتویٰ فیہا علی قولہما، فقہا نے جو ہے وہ کیا کیا کہ صاحبین کے قول پر فتوی کو اختیار کیا، او قول احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے قول پر فتویٰ دینے کو اختیار کیا، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ مَعَ الْإِمَامِ، اگرچہ دوسرا امام کے ساتھ تھا صاحبین میں سے، لیکن انہوں نے اس طرف والے صاحب کے قول کو ترجیح دی اور اسی پر فتویٰ دیا چند مسائل کے اندر، کما اختاروا قول احدہما فیما لا نص فیہ للامام للمعانی التي اشار الیہ القاضی رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر، کما اختارو قول احدہما، جیسے کہ فقہا نے جو ہے وہ صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کیا ہے ان مسائل میں، فی ما لا نص فیہ للامام، کہ جس میں جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کوئی نص یعنی صریح قول موجود نہیں تھا، للمعانی التي اشار الیہ القاضی، ان معانی اور ان وجوہات، معانی سے مراد یہاں پر وجوہات ہیں، ان معانی اور ان وجوہات کی وجہ سے جن کی طرف علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا، بل اختاروا قول ظفر فی مقابلۃ قول الکل لنحو ذلك، بلکہ یہاں تک کہ فقہا نے کیا کیا کہ امام ظفر تک کے قول کو بھی اختیار کیا ہے سب کے اقوال کے مقابلے میں، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ کے قول کے مقابلے میں امام ظفر کے قول کو بھی اختیار کیا ہے انہی وجوہات کی بنیاد پر، وترجیحاتہم وتصحیحاتہم باقیۃ، اور ان کی ترجیحات اور ان کی تصحیحات، یعنی بعد کے فقہا کی جو ترجیحات ہیں اور جو تصحیحات ہیں وہ باقی ہیں، فعلينا اتباع الراجح والعمل عمل به كما لو افتوا في حياتهم، فرماتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے قول راجح، جس کو فقہا نے راجح قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، کما لو افتوا فی حیاتہم، یہ گویا کہ اسی طرح ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی جو ہے فتویٰ دے دیا ہے۔ یہاں پر علامہ قاسم بن قطب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ختم ہوا، آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد کی تعریف بیان فرمائیں گے، اور اس پر تھوڑا بہت جو ہے وہ کلام فرمائیں گے، تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، مزید کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، عرض یہ کرنی تھی کہ سبق جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے کہ معنی تخیر، حالانکہ اس سے پہلے یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق پڑھ کے آئے ہیں کہ اختیار کے بارے میں اختیار ہوگا، اختیار ہوگا، اور یہاں پر بھی ہم نے کچھ جو حکام پچھلے والے ہی کی طرح پڑھے ہیں، تو یہاں پر خاص معنی جو سبق پڑھایا گیا اس کا اصل معنی کیا ہوگا، تخیر کا معنی کیا ہوا پھر اس کا؟ یہاں پر گزشتہ تو تخیر کی پیچھے بات نہیں ہوئی ہے، پیچھے کہاں پر تخیر کی بات کی ہے انہوں نے،
کہ جو ہے وہ ہم نے معنی تفسیر بیان کیا، معنی تفسیر تو یہاں کر انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر اختیار ہے، تو یہاں پر اختیار جو ہے وہ مفتی کے حوالے سے، وہ مفتی جو مجتہد ہوگا اس کو جو اختیار حاصل ہوگا اس کے حوالے سے علامہ شامی یہاں پر کلام فرما رہے ہیں کہ اسے اختیار جو ہے وہ کن کن صورتوں میں ہوگا، وہ جو اختلافی صورتیں ہیں وہاں پر ان کو اختیار حاصل ہوگا۔ اچھا، جو شروع کے اندر جو ہے جہاں سے قول راجح کے اتباع کی بات کی تھی، وہی بات یہاں پر آ کر دوبارہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ابتداءً کچھ چیزیں علامہ شامی نے خلاصتاً بیان کی، اگر وہ ساری کی ساری چیزیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیلاً بیان کرتے شروع کے اندر ہی، تو طالب علم اکتاہٹ کا شکار ہوتا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا ہی میں ایک جملے کے اندر گویا کہ ساری باتیں بیان کر دی کہ بھئی جس قول کو ترجیح ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ جو ابتدائی اشعار ہیں نا، یہ سمجھے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن انہی کو بیان کرنے کے لیے علامہ شامی جو ہے وہ اتنی تفصیل لے کر بعد میں بھی آ رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ بات وہی ہے کہ جس قول کو ہمارے فقہا ترجیح دیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر فقہا اس قول کو عرف کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے بدلیں گے، دوسرے قول کو ترجیح دے دیں گے، ہم اس کو لے لیں گے۔ اچھا، یہاں اگر خاص ان لوگوں سے بھی کلام کیا گیا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ جو مفتی مجتہد ہوگا اسے جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قوت دلیل میں غور و فکر کرے۔ پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ جو عدم اختیار کی بات کی تھی نا کہ کسی کو قول راجح سے عدول کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہاں پر اپنی طرف سے اور اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے عدول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے وہاں پر بھی یہی بات کی تھی کہ اپنی طرف سے عدول کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اتباع نفس ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ قوت دلیل میں غور و فکر کریں، تو دروازے کھلے ہوئے ہیں مجتہدین کے لیے۔ باقی ہم جیسے جو، جیسے میں نے طبقات الفقہا میں بھی یہ بات کی تھی، ہم جیسے لوگ ہیں تو ہم تو انہی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے آخر میں کیا قول فیصل اختیار کیا ہے، کس قول پر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے۔ ہاں، اب ہو سکتا ہے ایک سوال یہاں سے میں اور ایک اعتراض قائم کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھئی پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، چونکہ ہم مفتی مجتہد نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو بس جو قول راجح کتابوں میں لکھا ہوا اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنا قیل و قال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو، مراتب سمجھ میں آئیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مفتی مجتہد کون ہوتا ہے، ہو سکتا ہے شاید شرح خود پڑھنے سے پہلے آپ سب کے ذہن میں یہی بات ہو کہ یار جو مفتی مجتہد ہوتا ہے وہ تو صرف جناب والا وہی ہوگا، سوری، جو مفتی ہوتا ہے وہی مجتہد ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو جو ہے نا ہم نے کوئی اور اصطلاح سنی ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کتاب کو تھوڑا سا پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہر مفتی ایک جیسا نہیں، بلکہ بعض مفتیان کرام جو ہے وہ درجہ اجتہاد پر ہیں، جو ماضی میں گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں، تو ان کو دلائل میں غور و فکر کرنے کا اختیار حاصل تھا کیونکہ وہ درجہ اجتہاد پر تھے۔ اور ان کلام، ان باتوں کو، ان عبارات کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ فلاں بندہ جو کلام کر رہا ہے، مثال کے طور پر علامہ قاضی خان کلام کرتے ہیں، اب آپ ان کو ہلکا نہیں لیں گے کہ یار علامہ قاضی خان کون ہے، بس ٹھیک ہے جانے دو۔ یا علامہ جمال الدین ضلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تبیین الحقائق یہ بات کریں، یا علامہ ابن نجیم مصری جیسا بندہ ہو، علامہ قاسم بن قطلبغہ جیسا بندہ ہو، ابن حمام جیسا بندہ ہو، جب یہ بندہ جو ہے ان کا کلام بندہ پڑھے گا تو اس وقت یہ نہیں سمجھے گا کہ یار انہوں نے تو اپنی طرف سے باتیں کی ہیں۔ بھائی ان کے اصول بنے ہوئے ہیں، ان کے قواعد بنے ہوئے ہیں کہ کس کو کب کیسے اختیار ہوگا، اور خاص طور پر فقہ کی کتابوں میں آپ کو اس رسالے کے ذریعے یہ معاونت حاصل ہوگی، علامہ شامی کے کلام کے ذریعے یہ معاونت حاصل ہوگی کہ آپ اصطلاحات کو سمجھیں گے کہ اب یہ بندہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اب آپ فقہ کو کھولیں،
تو آپ کو ایک الگ انداز سے اگر یہ لیکچرز آپ نے صحیح معنی میں سنے ہیں تو آپ کو اب کتابیں جو فقہ کی ہیں یا فتاوی جات کی جو کتابیں ہیں اب آپ کو ایک الگ انداز میں نظر آئیں گی۔ آپ جو ہے مثال کے طور پر فتاوی جات کی کوئی چھوٹی سی کتاب اٹھا لیں، آپ دیکھیں کہ یار ایک ایک دو دو لائنوں پر جواب دیے گئے ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں آج سے پہلے یہ بھی یہ اعتراض آتا ہو کہ یار کیا ہو گیا ان کو صرف فتاوی شامی سے ہی جوابات دیتے ہیں اور کتابیں ختم ہو گئی کیا؟ اتنی ساری احناف کی کتابیں کبھی اس سے فتویٰ نہیں دیا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر مفتی کا ایک اپنا لیول ہے، ایک مرتبہ ہے، انہیں اصولاً جو ہے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے اوپر قیل و قال کر سکیں، تو پھر وہ کلام نہیں کریں گے۔ ہاں آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے عبارتیں لا کر ان کے اندر تطبیقات، اعتراضات، جوابات بیان کر کر کے آپ کو ایک مسئلے کی طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس میں مجتہدانہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا جو ہے مفتی وہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فی زمانہ جتنے دارالافتاء بنے ہوئے ہیں اور ان سے جو فتاویٰ جو ہے وہ آتے ہیں، تو اکثر یعنی 99.9% جو فتاویٰ ہیں وہ ایک ایک دو دو صفحات پر آپ کو ملتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بحر شریعت کی عبارتیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ جو ہے فتاوی رضویہ کی عبارتیں ہوں گی، یا اس سے اوپر آپ چلے جائیں تو شامی کی عبارتیں آپ کو ملیں گی۔ بہت کم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ظاہر الروایہ اور فلاں جو ہے وہ فقی فلاں فقی ان کی عبارتیں اور ان کے پھر اقوال اور روایات کے درمیان تطبیق اور تخییر خاص طور پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ جتنے بھی دور حاضر کے فتاوی کھولیں، کس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں امام اعظم کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، اور میں جو ہے مفتی کا ہے کہ میں اس کو اختیار کرتا ہوں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ جو رسم الافتاء کو جانتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ اگر وہ کہیں پر کسی قول کو اختیار بھی کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی فلاں نے اس قول کو اختیار کیا ہے، فلاں نے اس قول کو ترجیح دی ہے تو ہم بھی ترجیح دے رہے ہیں، ورنہ کسی کو اختیار نہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ آمین۔ جی حضور، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ چلے ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، اس کو دوہرا لیجئے گا۔ جیسے میں نے گزشتہ سبق کے اندر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو اختلاف روایت والا جو سبق تھا، طویل جو عبارتیں گزری تھیں، ان کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ شرح عقود کے سخت مقامات میں سے ایک مقام ہے، مشکل مقامات میں سے، اور اب آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ انتہائی ایک آسانی تھوڑی سی آپ کو عبارات کے اندر اور کتاب کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہر کتاب کا ایک مشکل مقام ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ وہاں پر جو مصنف ہوتا ہے وہ اپنے علم کی جولانیاں دکھاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو گزشتہ جو ایک اہم ترین موضوع تھا اختلاف روایت والا، وہاں پر علامہ شامی نے بھی کئی عبارتوں کو ملایا، کئی اقوال بیان کیے، ان کے اندر تطبیقات کو بیان کیا اور مختلف باتیں وہاں پر بیان کی، اور یہاں پر اب آ کر سمپل سمپل گفتگو جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور امید ہے کہ آگے بھی اس میں ہمیں کافی آسانی دیکھنے کو ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا، باتیں اہم ہیں تبھی علامہ شامی ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کو گزشتہ چیزیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں تو آگے بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوتی رہیں گی۔ ہاں اپنے ذہن میں سوالات پیدا کرتے رہیں، اعتراضات پیدا کرتے رہیں، اور پھر ان کے جوابات خود بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جواب مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ڈسکشن سے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ اگر کوئی اور سوال بھی ہے کسی کا تو ارشاد فرماتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟
اچھا، آج جمعۃ المبارک کا دن گزر چکا ہے اور ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے، ہفتے کی رات. تو کل ہے ہفتہ اور پرسوں اتوار. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کل 3 اور پرسوں 4 اور پھر ہے 5. 5 تاریخ آپ کو جو ہے وہ یاد رہے گا انشاءاللہ الکریم. پنجتن کی نسبت سے آپ کا ٹیسٹ ہے. صحیح ہے. تو تیاری اپنی رکھیے گا. اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھتے ہیں کہ طلباء نے نوٹس میں تو کوئی کارکردگی نظر اتنی نہیں آ رہی تھی. باقی رہی بات ٹیسٹ کی، تو اب دیکھتے ہیں ٹیسٹ میں کیا ہوگا، اور اس کے متعلق بھی میں نے بات بتائی ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. تو ابھی تو دعا نہیں، دوا کی ضرورت ہے. تیاری کریں سب، ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں، لیکن تیاری جو ہے وہ آپ سب کے ذمے ہے. تقریباً نصف کتاب جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ الکریم. جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ. نصف کتاب کے نوٹس، وہ نوٹس تو میں دیکھوں گا، وہ نوٹس تو انشاءاللہ وہ ہم نے نصف کیا پوری کتاب کے دیکھنے ہیں. اس میں کسی کی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی. اس پر بھی غور و فکر کیا جائے گا. جزاکم اللہ تعالی. وہ پھر پوری کتاب کے نوٹس ایک ساتھ آدھے آدھے کریں گے تو وہ شاید وہ تسلسل اور ربط قائم نہ رہے. پوری کتاب کے ایک ساتھ جیسے یہ ہوئے، پوری کتاب کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا. جیسے یہ ابھی مکمل ہو جائے کتاب، امید ہے کہ یہ تقریباً میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب آپ کی ابھی 137 ہو چکے ہیں 275 میں سے، کیونکہ آخر میں اس کی فہارست اور اشاریہ وغیرہ بھی ہیں. تو یہ تقریباً اگر ہم تھوڑی سی اس میں رفتار رکھیں گے تو یہ 15 دن زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو لگیں گے. میرا اندازہ یہ کہتا ہے 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں. تو اس وقت تک یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا. اگلی پہلی تک اس کا ٹیسٹ کر لیں گے یا اس سے پہلے پہلے کر لیں گے، اور اسی میں پھر نوٹس بھی چیک کیے جائیں گے. تو وہ طلبہ وہ ٹیسٹ دینے کے اہل ہوں گے جو پیر شریف کو آنے والے ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے. تو جو اگر اس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے تو ان سے تو پھر ہم ٹیسٹ لیں گے ہی نہیں. وہ پھر مرفوع القلم ہو جائیں گے، ان سے قلم اٹھ جائے گا. پھر وہ جانے ان کا کام جانے. حج کا سیزن چل رہا ہے، حج پہ چلے جائیں. اپنے لیے بھی دعا مانگے، ہمارے لیے بھی دعا مانگے. ہو سکتا ہے وہاں جا کے کچھ تھوڑا سا ان کو جو ہے سمجھ میں آ جائے چیزیں، سفر کی صعوبتیں وغیرہ برداشت کر کے. ہاں سب چلے جائیں، پھر جو ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے کلاس خالی چھوڑ کر.